بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں ایک ایسی شادی بھی گزری ہے جس کے لیے حور و غلما اور فرشتوں نے خوب تیاریاں کی، اور ایسی شادی کی جس کے لیے ہر صحابی دلہا بننے کا خواہش مند تھا، لیکن اس شادی کا دلہا خود اللہ پاک کی ذات نے چنا۔ بے شک آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ اس تقریب کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس میں حضور انور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کی شادی کی گئی۔ اللہ کی قسم دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی تقریب نہ ہوئی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ باقرہ عابدہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا، اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اور اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پہلے ہی خبر دے دی ہے، اور اب ہم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بنا؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے اور ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے اور وہ بھی ضروری ہے، اور میں تیری طرف سے زرے پر اتفاق کرتا ہوں۔ اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ اور جب سیدہ طاہرہ کی رخصتی کا وقت آیا تو تمام ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت امیز باتیں کی۔ حضرت ام سلمہ رسول اللہ سے کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آج اگر ختیجہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہے فاطمہ کے متعلق کوئی پریشانی نہ ہوتی، اور ان سے آپ کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ ختیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی، اور جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دے دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلے ذی الحج کے دن حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑھانے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشتوں و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ خاتون جنت کا جخیز، آقا نامدار، مدنی و تائیدار، رسول ذی وقار، دونوں عالم کے ملک و مختار، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک کملی چادر اور بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا، اور جس میں روٹی کی جگہ کھجور کی چھال روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک شاگل، ایک مشک، 2 جیزکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے۔ اور حضرت علی حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت علی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ اور میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت اور عزت سے انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کے رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، اور یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہے۔ کہنے لگی، میں کیوں نہ راضی ہوں، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے،
اور میں تو اپنی اس حالت اور معاملے کے متعلق سوچ رہی تھی کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت اور فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانت ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے۔ وہ عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی، ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے جب یہ سنا تو آپ کے قرآن کی آیات یاد آ گئی، اور تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے معبود چیزوں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آل عمران۔ ناظرین، آپ نے شب زفاف میں ہی اپنے شادی والا جوڑا جو حضور علیہ السلام نے انہیں دی تھی اور اس بوڑھیا سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دنوں ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کیے، اور شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ السلام اللہ علیہا کی جدائی اور دور کی وجہ سے پریشان رہنے لگے۔ اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے، اور حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اور اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ اور ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔